بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سرز الاسرار العالیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاصل والامر زمان درود پڑھے جو انشاءاللہ بڑے عرصے بعد امام کے امر سے ہم آپ کے پاس پہنچے. ٹائم بالکل نہیں تھا, مصروفیت بہت زیادہ ہے, لیکن میں نے انہیں کہا کہ بھائی شاہ نواز شادی کے علاقے میں ضرور ہم نے جانا ہے. حالانکہ اس وقت ہم نے ابھی غازی آباد بھی پڑھنا ہے, رات کو ٹنڈو آدم خان ادھر پڑھنا ہے, رات کو پھر اور جگہ پڑھنا ہے, بہت مصروفیت تھی. بھائی کہہ رہے تھے ٹائٹ شیڈول ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, چلتے ہیں. پتہ چلا کل آپ لوگ انتظار میں رہے. میں صرف اس وجہ سے آیا ہوں, کل آپ نے انتظار کیا تو میں نے یہ محسوس کیا کل انہوں نے انتظار کیا, ان کو پتہ نہیں تھا ڈیٹ کا, تھوڑا سا معاہدہ ہو گیا, تو اب میں جا کے ان کا انتظار کرتا ہوں. کتابیں چار پڑھ کے تھوڑا سا اس گھرانے کے بارے میں سوچ کے ذکر کر کے چلے جانا, یہ ہم سب آنے والے کی صفات میں شامل ہے. پہلی بات ذہن نشین رکھیے گا, یہ گھر ہماری سوچوں سے اعلیٰ ہے. اس گھر کی حد نہیں ہے, یہ بے حد گھر ہے. اس گھر کا ہر شہزادہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, وہ کمال نہیں, وہ باکمال ہے. امیر المومنین کا پورا گھرانہ, میرے رسول کا پورا گھرانہ ایک سے بڑھ کے ایک شہزادہ باکمال ہے. حسن میں بھی, صورت میں بھی, سیرت میں بھی باکمال ہے. اکثر یہ جوان شہزادے جب کھڑے ہو جاتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا ان میں سے حسین بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں کیا اس گھر کی حدیں معلوم کرنی ہے, یا ہم نے اس گھر سے کوئی رویہ بھی رکھنا ہے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, سپیکر نے ساتھ نہیں دیا, دوبارہ عرض کرتا ہوں, کیا ہم نے اس گھر کی حدیں بنانی ہے؟ یہ کون ہے؟ دیکھنا میری طرف, دیکھنا میری طرف آپ نے دیکھا, یہ کون ہے, یہ کہاں کے ہیں, یہ کب سے ہیں, ان ذوات کا مقام کیا ہے؟ کیا ہم نے ساری زندگی یہی سن کے سوچ کے چلے جانا ہے, یا ہماری ڈیوٹی کوئی اور ہے؟ یہ جو بھی ہیں ہم نے ان سے رویہ کیا رکھنا ہے, یا یہ ڈیوٹی تو نہیں ہماری؟ یقیناً پیر شاہ نواز شاہ بخاری خاندان کے ڈیرے پہ, اپنے خون کے ڈیرے پہ بیٹھا ہوں. یقین جانیے ان کی حدیں مقرر کرنا نہ ہمارا کام ہے, نہ ان کو جاننا ہمارا کام ہے, ان کی ماننا ہمارا کام ہے. ماننا یہ ہے کہ باپ کہے یہ کام کر, بیٹا کہے جی, یہ نہ کہے کسی اور کو بتا, کسی اور کو بتا, میں کام نہیں کرتا, کسی اور کو بتا, بیٹا یہ نہ کہے. یہ ہے ماننا اور جاننا دونوں. خالی میں اب جیسے پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتا پھروں, میرا باپ بڑا کمال, میرا باپ سید بادشاہ, میرا باپ معجزے دکھاتا ہے, میرا باپ سخی ہے, اور میرا باپ مجھے کام بتائے, میں کہوں کسی اور کو بتا, دنیا کیا کہے گی؟ باپ کو تو مانتا ہے پر باپ کی نہیں مانتا. ایسے ہے. آپ یقین کیجئے آج تک آل محمد کے سرکار قائم کی غیبت سے بات کر رہا ہوں, سرکار قائم کی غیبت سے لے کر آج تک آل محمد کے کمال عاشقوں کا کم پیدا ہونا. پیدا ہونے سے مراد یہ نہیں کہ دنیا میں آنا, پیدا ہونے سے مراد ہے چھپے ہوئے عشق کا پیدا ہونا, سوئے ہوئے حر کا جاگنا, سوئے ہوئے سلمان کا بیدار ہونا,
یہ بہت کم ہے. ہم علی علی تو کرتے ہیں، علی میرا یہ، علی میرا یہ، علی. ابھی اتنا بچے پیارا یہ کلام پڑھ رہے تھے، میں کہتا ہوں کیا بات ہے. لاہور میں پڑھ رہے ہوتے تو ان کو کتنی داد بھی ملتی اور کیا کیا ملتا ان کو. آپ لوگوں نے غور ہی نہیں فرمائی، اتنا زور لگا رہے تھے، اتنا پیارا پڑھ رہے تھے، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. کیا صرف یہی ہم علی علی کرتے چلے جائیں گے؟ نہیں، ہماری ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے علی کو بھی ماننا ہے پر علی کی ماننی ہے. میں بڑے آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں گزارشات ہوں. علی کو بھی ماننا. دیکھنا میری طرف بابا، کوئی نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہوائیں بھی یہ ذکر سننے کے لیے چلتی ہے. علی کو بھی ماننا ہے پر علی کی ماننا بڑا ضروری ہے. اچھا یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم سب کہتے ہیں ہم تو علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں. نہیں، ایک بہت بڑی بات پیر شاہ نواز میں کرنے لگا ہوں، ان کو سمجھانا آپ خود. بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. جو علی کو مانتا ہے وہ محب ہوتا ہے، جو علی کی مانتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے. بھائی کیا بات ہے. جو علی کو مانتا ہے وہ محب ہوتا ہے، جو علی کی مانتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے. اور آسان عرض کروں، سنبھال لو گے، بھولنا نہ. یہ پیغام بہت بڑا پیغام ہے. کن کی قبروں پہ چراغ جلتا ہے؟ جو اپنے اندر کے کمینے نفس کو جلا جاتے ہیں، ان کی قبروں پہ چراغ جلتا ہے. لو جی، میں عرض کر رہا تھا بات بڑی کمال ہے. بس میں سمیٹتا ہوں پھر آپ کے سوال لیتا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا تھا ہم ان کو تو مانتے ہیں پر ہم ان کی نہیں مانتے. پتہ کیسے چلے گا؟ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، دیکھنا میری طرف، آپ یہ کہہ سکتے ہیں سید زادہ ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کی بھی مانتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کی نہیں مانتے. نہیں، جس دن ہم نے ان کی ماننی شروع کر دی، کلیہ ہے بہت بڑا، سنبھالنا، تکلیف ہوگی اگر ضائع گیا تو. جس دن سے ہم نے ان کی ماننا شروع کر دی، پھر ہمیں نہیں کہنا پڑے گا میں علی والا، میں علی والا، میں علی والا. دشمن دیکھ کے کہے گا اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیا ہوگا. یہی میں گزارشات آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا پہلے بھی، آج دوبارہ آیا ہوں. خدا را اپنے آپ کو بدلو، تبدیلی لے کے آؤ. تمہارے یہ سندھ دھرتی کمال ہے، اس کی مٹی کی خوشبو کمال ہے. کیوں؟ یہاں میں نے دیکھا غربت ظاہراً بہت ہے. حالانکہ غربت وہ نہیں ہوتی جن کو ہم کہیں پیسے نہیں ہیں تو بندہ غریب ہے. غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس علی نہ ہو، وہ غریب ہے دنیا کا. جس کے پاس علی ہے. اچھا سرکار قلندر کی کتنی کوٹھیاں تھی؟ بولو نا یار. سرکار قلندر کی کتنی گاڑیاں تھی، کتنے جہاز تھے سرکار قلندر کے؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے تو پاؤں کی ٹھوکر مار دی، کسی چیز کو پسند نہیں کیا. جب دنیا کو بندہ ٹھوکر مارے پھر علی گلی میں آنے دیتا ہے، پھر گلی میں جگہ ملتی ہے. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ بدلو اپنے آپ کو. کیا کرو؟ روزانہ ایک چھوٹا سا عمل دے کے جا رہا ہوں. روزانہ سونے سے پہلے باوضو ہو کے 2 رکعت ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام پڑھو. کیسے؟ جیسے نماز صبح کی پڑھتی ہو. روزانہ جہاں بھی، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، راستے میں ہو، 2 رکعت پڑھو. 2 رکعت پڑھ کے اپنے مولا سے کہو او اللہ کا نمائندہ، او خدا کا زمین پہ مظہر، او زمین پہ اللہ کی نشانی، ہم بہت کمزور ہو کر، دیکھنا میری طرف دائیں بائیں، جن کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا. ہم بہت کمزور ہو کر تیری کریم بارگاہ میں عرض گزار ہے، گزارش ہے، عرضی ہے. سمجھ آتی ہے نا اردو؟ ہماری عرضی ہے، گزارش ہے. 2 رکعت نماز ادا کر کے آپ نے وضو کر کے بستر پہ سوتے ہوئے مولا سے باتیں کرنی ہے. او میرا کائنات کا خیر خواہ، او میرا سب سے بڑا رہنما، او میرا وہ کریم کہ جب مجھے یہ سب میت کہہ کے قبر میں چھوڑ جائیں گے ایک تو ہی ہوگا. اے وہ میرا سردار، اے وہ میرا آقا، اے مولا، اے 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث. آقا
میں تیری خدمت میں عرض گزار ہوں، بس ایک چیز میں نے زندگی میں مانگنی ہے، کریمی فرما دینا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، باقی جو تو پسند فرمائے محنت میں کروں گا، باقی جو تو پسند فرمائے عطا کر دینا، بس ایک چیز چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں میرا مولا، میرا مولا، تیری جد کو بھی کہتا ہوں میرا مولا، علی کو بھی کہتا ہوں میرا مولا، حسن کو بھی کہتا ہوں میرا مولا، حسین کو بھی کہتا ہوں میرا مولا، آقا ایک کرم کر دے، مرنے سے پہلے ایک دفعہ تو بھی کہہ دے او میرا نوکر۔ نعرے حیدری، مہربانی مہربانی مہربانی۔ ہمارے لاہور میں پنجاب کا ایک بہت بڑا شاعر ہے جنہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی شاعری یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ان کے شعر کا ایک جملہ بتانے لگا ہوں، سنبھالنا۔ پھر شاہ نواز بخاری وہ کہتے ہیں کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن، اوئے ہوئے ہوئے اوہو، کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن، بس یہی کوشش کرنی ہے، کوئی میرا نہیں سوائے میرے مولا کے۔ یہ سب سانسوں کی ڈوریوں تک ہیں، مر جاؤں یہ کہیں گے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، سارے بھول کے چلے جائیں گے، آقا ایک آپ ہی ہو جو نہیں بھولو گے۔ آقا احسان فرماؤ، ایک دفعہ کہہ دے آپ کہ تو میرا ہے، یہ زندگی کا حاصل سنبھال کے رکھو، اور آج سے عرضی شروع کر دو، پھر کرم دیکھنا کتنا ہوتا ہے۔ یہی میں گنج خیرات تمہیں دینے آیا تھا، سنبھالنا باپ کا کام ہے۔ مجھے نہیں چاہیے شاہ جی اچھا پڑھ گئے، شاہ جی چنگی گلنا کر گئے، نہیں، مجھے یہ چاہیے منظور آباد میں سارے لوگ مولا کے منظور نظر ہو جائے، بس اتنی سی خواہش ہے۔ اب میرا دل ہے کوئی سوال کرنا چاہے تو میرے سے سوال کر سکتا ہے، خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے کوئی معلومات چاہیے ہوں، کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ کر سکتا ہے، اجازت ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے سرکار کے، اچھا بسم اللہ۔ سید کا سوال ہے کہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے علیہ السلام کے فضائل سنائے جائیں۔ لو جی لکھتے جاؤ۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے، اس وقت امیر المومنین کی دستار مہدی کے سر پہ، حسن کی دستار مہدی کے سر پہ، حسین کی دستار مہدی کے سر پہ، سجاد کی دستار مہدی کے سر پہ، مولا پانچویں لال، چھٹے لال، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، سارے گھر کے شہزادوں کی دستار قائم کے سر پہ۔ ایسا ہوتا نہیں جو دنیا سے چلا جائے دستار باپ کی وارث کو ملتی ہے، پھر وہ آل نال حاکم ہوتا ہے۔ بڑی فضیلت شاہ نواز آپ نے چھیڑ دیا تو بتانے لگا ہوں، اس وقت کل حاکمیت خداوند عالم کی طرف سے، کل حاکمیت امام زمانہ کے پاس ہے، جس کو جو چاہیں دے دے، چاہے وہ علی سے مانگے دے گا مہدی، جس معصوم سے مانگو دے گا قائم۔ کیوں؟ خود امام زمانہ کے پاک بابا مولا علی علیہ السلام نے ایک عالم کو جب اس نے مولا علی کی خدمت میں فریاد کی تھی، استغاثہ بلند کیا تھا، نجف میں مزار میں فرمایا تھا، مقدس اردبیلی جا، میرا بیٹا مسجد کوفہ میں بیٹھا ہے، جو مجھ سے مانگتا ہے اس سے مانگ۔ کتابوں کی زینت ہے، بڑی فضیلت ہے صاحب زمان کی۔ دوسری فضیلت اس سے بھی بڑی، دیکھو ظلم آل محمد پہ امت نے کی ہے، یہ کائنات میں بکھر گئی مزاریں، کوئی بندہ زواری پہ جاتا ہے، کوئی مزار کہیں ہے، کوئی مزار کہیں ہے، کوئی مزار ایسے ہے نا، ان سب مزاروں کو امام زمانہ دوبارہ آ کے ہر مزار پہ ہر شہید کو اٹھائے گا۔ یہ تر امام کی بڑی فضیلت ہے، ہر شہید کو سرکار اٹھائیں گے، اٹھا کے سرکار ان ظالموں سے بدلہ لیں گے جنہوں نے ان معصوموں کو شہید کیا ہے۔ سرکار کا لقب ہے منتقم، انتقام لینے والا۔ صرف امام آل محمد کو اٹھائیں گے؟ نہیں، سرکار ہر دور میں جو آل محمد کے رستے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو مولا سے وقف کر کے دنیا سے چلا جائے گا، اس کی قبر پہ آ کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا، اٹھ میں آ گیا۔ جب بندہ کھڑا ہوگا
پیر شاہ نواز شاہ جی آج بھی ہم 100 سال بعد اگر مولا کا امر آ جائے پیر شاہ نواز شاہ جی کو، پیر شاہ نواز بخاری جاؤ فلاں منظور آباد کے فلاں کونے میں ایک مومن سو رہا ہے، امر مولا کا ہو، پوچھیں مولا کب سے فوت ہوا ہے، دنیا سے گیا، مولا کہیں اس کو 300 سال ہو گئے، جاؤ اٹھاؤ، سرکار کے اس نوکر کو جا کے شاہ نواز شاہ جی اٹھائیں، وہ کھڑا ہو جائے کفن جھاڑتا ہوا، پہلے تو ان کو دیکھ کے حیران ہو گئی یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ یہ کہیں گے جی میں مولا کا نوکر ہوں، قاصد ہوں، تم مجھے اٹھانے آئے ہو؟ کہیں گے امام کا امر ہو تو مردے اٹھ جاتے ہیں۔ ہائے 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 ہاں ہاں مولا کا امر تھا، میں تجھے اٹھانے آیا ہوں۔ بندہ کہے گا میں کہاں ہوں، یہ کس شہر میں ہوں؟ کہے گا اس کو چھوڑ، تجھے امام بلاتے ہیں۔ بندہ دوسرا سوال کرے گا وہ کہاں ہیں میرے وہ جو دفنانے آئے تھے؟ ہائے 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 امام مہدی اس وقت کہا جائے گا کوئی تیرا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا کوئی بھی نہیں، تیرا ہے تو تیرا مولا ہے۔ جب ہے ہی مولا تو پھر بندہ دنیا میں کیوں نہ مولا کو اپنا لے۔ دوسری فضیلت، تیسری فضیلت تیرے قائم آل محمد کی، جو ہی آئے گا اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، جو ہی آئے گا دنیا سے غربت ختم، ظاہری غربت۔ یہ جس طرح اچھا یہ مال کیوں غربت کیوں آتی ہے، ظاہری غربت کیوں آتی ہے، کبھی سوچا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جب حقداروں کو حق نہ ملے۔ ٹھیک ہے، مطلب انعام صاحب، انعام مہدی صاحب، انہوں نے اپنے آپ کو کسی عہدے پہ براجمان کیا، ان کو کوئی ملی کوئی چیزیں، انہوں نے بجائے مخلوق میں بانٹنے کے اپنے گھر رکھ لی۔ ایسے ہے نا، کوئی بات نہیں، دنیا تو نہیں پوچھ سکی پر مولا اس کے حلق سے نکلوائے گا۔ حقداروں کو حق دینا امام زمانہ کا کام ہے، یہ فضیلت ہے سرکار کی۔ چوتھی فضیلت، سرکار کے آنے پہ دنیا مال لے کے نکلے گی، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ ہاں بہت بڑی فضیلت ہے سرکار کی، مال لے کے نکلے گی، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ بس پانچویں فضیلت سنو اور اگلا سوال میں لیتا ہوں۔ سرکار کی فضیلتیں بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ پانچویں فضیلت سرکار کی سب سے بڑی یہ ہے، پوری کائنات سے ظلم بما ظالم ختم ہو جائیں گے۔ بکری اور شیر کٹھے پانی پیئیں، ممکن نہیں ہے۔ بکری کا شیر کے ساتھ پانی پینا ممکن نہیں ہے۔ بچے کا سانپ سے کھیلنا ممکن نہیں ہے، مگر ایسا تیرے سرکار کے دور میں ہوگا انشاءاللہ۔ اور کسی کا سوال میرے سے پوچھو، پھر ہم اجازت چاہتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مجلس سن کے واپس جا رہے کہ مولا نے قبول فرمایا؟ بھائی واہ 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 واہ، کیا بات ہے سید زادہ، بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا، ماشاءاللہ آپ اہل بیت ہیں، بڑا پیارا آپ نے سوال کیا۔ فرما رہے تھے کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری مجلس قبول ہو گئی؟ بس یہاں سے جب اٹھنا، کہنا مولا میں حور بننے آیا تھا، آئے ہائے مولا میں حور بننے آیا تھا، آج کے بعد میں حور بن کے دکھاؤں گا، مولا میں دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن سمجھوں گا، مولا دنیا کی ہر خاتون میرے لیے میری ماں بہن بیٹی ہوگی، جو میرے گھر میں بیٹھی ہیں وہ بھی تو وہی ہیں جو باہر پھرتی ہیں، کسی کی بیٹی میری بیٹی میں کوئی فرق تھوڑا ہے، کسی کی بہن اور میری بہن میں فرق تھوڑا ہے، خدا نے شکلیں بنا دی، میں اپنی بہن سمجھ کے دیکھوں گا، پہلے تو دیکھوں گا ہی نہیں ورنہ بہن سمجھ کے دیکھوں گا، کیوں؟ میں امام بارگاہ میں مولا کے نام دیکھ آیا ہوں، جن آنکھوں سے مولا کے نام دیکھے جائیں حرام نہیں دیکھا جاتا۔ شاباش شاباش۔ تیسری چیز، امام بارگاہ سے اٹھ کے عہد کرنا ہے، مولا اس شکم میں نے لنگر حسین کا لقمہ ڈالا، اب میں یہاں حرام کا قطرہ نہیں آنے دوں گا۔ تیسرا، مولا میں نے اس ہاتھ کو صف پہ لگایا، اس ہاتھ کو علم پہ لگایا، اب اس ہاتھ کو حرام پہ نہیں لگایا۔ اچھا بس یہ میری 2-3 چیزیں ہی سنبھال لو نا، یہ تو شاہ جی کے سوال کا پورا جواب ہے، ورنہ جواب میں تو کئی خمسے لگ جائیں، لیکن یہ 2-3 چیزوں میں اگر سمجھتے ہو امام نے تمہیں قبول کر لیا، خدا کی قسم تمہاری زندگی بدل جائے گی۔
میں نے تو ممبروں پہ کہا ہے، کو کہتا نا میری نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی، میں نے تو اس کو کہا ہے جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں نظر آئے، بہن نظر آئے، یقین کر لینا اللہ نے تیری نماز قبول کر۔ اور کچھ بتائیے جی، بسم اللہ۔ آپ نے جس موضوع کی بات کی ہے، جی ایک جاننا اور ایک ماننا، جی، اس کی تھوڑی تشریح کر دیں۔ اچھی بات کی ہے کیونکہ عالم ہم کو جاننا، ایک آپ نے یہ تشریح کی باپ کی جی کہ باپ کو جانتا ہے، جی میرے نظر میں جسمانی طور جی اگر روحانی طور پہ جانے تو اس کی وہ مانے گا، جی اگر ایسے ہی جانے بس جسمانی شاید نہ مانے، جی۔ کیوں مانتا بھی وہ ہے جس کو ٹھیک طرح انسان جانتا ہے۔ اب یہ جاننا کیا ہے اور یہ ماننا سے کھلی تھوڑی تشریح کر دی۔ کھلی کا تو ٹائم نہیں ہے، چند جملے میں ضرور کہتا ہوں۔ اچھی بات، سوال ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، اچھی بات نکالی۔ ویسے تو میں اپنے جواب میں جواب دے گیا ہوں، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ نے حکم کیا، میں عرض کرتا ہوں سوال لمبا نہیں ہے، چھوٹا ہے، اس کو لمبا کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن لمبا کرنا ہے تو لاہور آؤ۔ نہیں لمبا نہیں کریں، نہیں ویسے ہی مقصد اس کی تشریح ہے۔ میرے محترم دیکھو، میں پھر اس کو آسانی کے ساتھ عرض کروں گا، علم انسان کے پاس ہو، پتہ ہو یہ ایک ہے، یہ دو، یہ تین، یہ چار، یہ پانچ، یہ علم ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ اگر میں یہ مانتا ہوں یہ میری نہیں، یہ مجھے کسی نے دی اور یہ مجھے کسی مقصد کے لیے دی، یعنی میں نے کھانا ہے، میں نے اس سے کام محنت مزدوری کرنی ہے۔ جاننا یہ تھا میرے پاس 5 انگلیاں ہیں، ماننا یہ ہے جن 5 انگلیوں سے جو اللہ نے مجھ جیسے کو عطا کی، اگر میں انہیں حرام پر نہیں لے جاتا پھر میں جان گیا کہ اللہ نے دی کس لیے تھی، مان بھی گیا اللہ نے دی کس لیے تھی۔ یہ حسین کی سواری ہے، یہ جانتا ہوں یہ حسین کی سواری ہے، سلام کرتا ہوں حسین کی سواری، یہ جاننا۔ ماننا یہ ہے حسین کی سواری کو اتنا متبرک سمجھا جائے، اتنا متبرک سمجھا جائے، حسین کی سواری کے سائے پہ بھی پاؤں نہ رکھے، یہ ہے جاننا، یہ جاننا۔ بابا ہمارے لیے سارا دین شیعہ کا ہے ہی نسبت پہ، بھئی نسبت بٹھے کی اینٹ گھر کا باتھ روم بن جائے، وہ باتھ روم کا درجہ وہی اینٹ امام بارگاہ کا حصہ بن جائے، ہمارے لیے متبرک۔ کپڑا بن جائے میرے تن کا، میں باتھ روم بھی لے جاتا ہوں، اسی تھان کا کپڑا علم بن جائے، متبرک ہو جاتا ہے نا۔ تو اس لیے صرف جاننا ناکافی ہوتا ہے جب تک مانا نہ جائے، ہمیں ماننا بھی ہے اور ہمیں جاننا بھی ہے، اور اسی لیے ہمیں تھوڑی سی اپنی عقل کا استعمال، لو جی مختصر سا جواب، عقل کا استعمال صرف روٹی کھا کے سو کے ڈکار مار کے اللہ پہ احسان لگا کے نہیں کرنا، ہمیں محسوس کرنا ہے کیا میں روٹی کے قابل تھا؟ مجھ جیسے کو اس دانے نے قربانی دے کر 6 مہینے زمین میں رہ کے پک کے اور دانے نکال کر پھر اپنے آپ کو دھوپ میں ڈال کر پھر کٹوا کر پھر تھریشر میں ڈال کر پھر گھر آیا چکی سے پسوا کر پھر گھر والی سے آٹا گندوا کر روٹی کو آگ پہ ڈال کے مجھ جیسے کے کھانے کے قابل بنا، پتہ تھا یہ دانہ ہے، یہ ہے خالی علم، معرفت یہ ہے میں اس کا حق ادا کروں۔ مولا ہم سب کو عطا ہوئے یہ ہم جانتے ہیں، پر ماننا یہ ہے خداوند عالم ہم تیرے سے کیا مانگے تو نے وہ دے دیے جو تیرے محبوب ہیں، یہ معرفت ہے۔ جتنا کھلتے جائیں گے بات کھلتی جائے گی۔ کربلا ہر مومن کی حسرت جائے، کربلا جانا ہر عاشق کی حسرت، ہر مومن کی حسرت جائے، مگر کربلا جا کے سلام کر کے لنگر کھا کے زوار بن کے خاک شفا واپس لے کے آنا کمال نہیں، ایک ایک ذری پہ کھڑے ہو کے محسوس کرنا مجھ جیسے کو ان جیسوں نے اپنے پاس بلا لیا، یہ معرفت ہے۔
اس لیے ہر چیز کو جب ہم چھوڑ دیں گے نا، یہ کیا کھا رہا ہے، یہ کیا پی رہا ہے، یہ کیا پہن رہا ہے، وہ کیوں جا رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، اس کے پاس پیسے کہاں، یہ ہمارے ٹاپک نہیں، یہ ہمارے سوال نہیں. جب ہم یہ سوچیں گے مجھ جیسا ان جیسوں کے قابل بنا، مجھ جیسے کی زبان ان جیسوں کے ذکر کے قابل بنی، مجھ جیسے کا دل ان کی محبت کے قابل بنا، مجھ جیسا اللہ کا وہ رزق کھانے کے قابل بنا جو امام کا صدقہ مجھے عطا ہوتا ہے. پھر تھوڑی سی میں گزارش کر پایا ہوں؟ نہیں کھولے سمجھ رہا ہوں. اب بسم اللہ. ایسے ہی تھوڑا سا غور کرنا ہے. جیسے یہ دیکھو یہ درخت ہے. اب اسی پہ ایک چھوٹی سی بات کر کے بس اگلا سوال لیتا ہوں. پیر شاہ نواز، یہ درخت میں بندے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 بندے باہر بیٹھے ہیں. یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ دھوپ میں کیوں نہیں بیٹھے؟ کہیں گے یار چھاؤں ہے نا. ارے بھئی یہ چھاؤں کیوں درخت دے رہا ہے؟ کبھی درخت پہ غور تو کر. تو درخت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، خود دھوپ لیتا ہے. کتنی دھوپ پڑ رہی ہے اپنے اوپر، نیچے بندے کو چھاؤں دے رہا ہے. اس درخت کو کہے اس میں سے 10 بندوں میں گناہگار کتنے ہیں، نیک کتنے ہیں. درخت کہے گا مجھے اس سے کیا، میرا کام ہے اطاعت کرنا. علم تو ہے، یہ درخت ہے، لیکن معرفت ہوگی تو پھر کمال ہوگا. ہاں ہر چیز میں راز چھپے ہیں. یہ ہوائیں کیوں چلتی ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اوہ سبحان. یہ سورج کیوں نکلتا ہے، کس کے لیے نکلتا ہے؟ کیا سارا دن رہتا ہے؟ نہیں. پسماندگا غریب لوگوں کو، ظاہری مفلس لوگوں کو سورج پیغام دے رہا ہوتا ہے. مظلوم لوگوں کو بابا جی میری طرف دیکھنا پیغام دے رہا ہوتا ہے. گھبراؤ نا، سورج نکلتا ہے جوبن پہ جا کے پھر ڈھلتا ہے. ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدلتا ہے. گھبراؤ نا، جتنا ظلم امت کرے گھبراؤ نا، مہدی آنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور کسی کا سوال؟ جی بیٹا. ہم نے آپ کی ایک چھوٹی سی کلپ سنی تھی پہلے، کچھ دن پہلے. جی. اس میں آپ نے بیان کیا تھا کہ جو انسان قلب کو ہوا قرار دیتا ہے، شعر آپ کے سننا ہے. اچھا بسم اللہ. واہ واہ بیٹا، ضرور آپ نے سوال کیا. دیکھو کیا عاشق ہیں، کیا کمال لکھ جاتے ہیں. یہ انہوں نے ایسے نہیں لکھا، انہوں نے پوری دلیل پہ پیر شاہ نواز شاہ جی لکھا ہے. کیا؟ جب امیر المومنین کعبے آئے تھے بت نہیں تھے. یہ میری علمی ضمانت ہے. شاہ نواز شاہ جی جب علی 13 رجب کعبے آئے تھے بت نہیں تھے. کعبہ بتوں سے پاک تھا. کوئی اگر کسی قسم کا تھا تو وہ بھاگ چکا تھا. آنے والا علی مولا تھا. علی کا بتوں کے ساتھ جوڑ نہیں. ہمیشہ تیرے امیر نے بت توڑے. بندوں نے کہا پتھر کے بنائے ہوئے بت توڑے. نہیں، صرف علی نے پتھر کے بنائے ہوئے بت نہیں توڑے. بندوں کے اندر جو بت بنے تھے نا دل میں، کیا بات ہے، ان کو بھی توڑے. جس کے بت ٹوٹ گئے، کوئی بوزر بن گیا، کوئی میسم بن گیا، کوئی مقداد بن گیا، کوئی کیا بن گیا. یہ کربلا کے سردار نے بت توڑے ہیں، بت توڑے ہیں. یہ خوف ایک بت ہے. ہائے مارے جائیں گے، ہائے یہ ہو جائے گا، یہ بت ہے. تیری حسین نے یہ بت توڑ دیا. ایسا خوبصورت توڑا، ہر عاشق کہتا تھا 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ قتل کر دیے جائے. کیا بت توڑا تیری سرکار نے. اس لیے کسی نے کہا تھا جو شخص، اچھا کس بنیاد پہ بیٹا کہا تھا؟ وہ بنیاد یہ تھی پورے جسم میں ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں دل. دل ہے بے دل کے بٹھانے کی جگہ. اور یہ بڑی بات ہے بیٹا، یہ یاد رکھنا، علی جہاں بیٹھ جائے وہاں کوئی اور نہیں بیٹھتا. اگر کوئی اور بیٹھ جائے پھر علی نہیں بیٹھتا. یہ بڑا ضروری ہے. جہاں علی پاک بیٹھ جائیں گے، اولاد علی ہے، گھرانہ سب ایک ہیں، نور ایک ہے، بکھرے 14 سمٹے ایک ہے گھرانہ. اگر یہ بیٹھ جائیں پھر کوئی اور نہیں بیٹھتا. اگر کوئی اور بیٹھ جائے پھر یہ نہیں بیٹھتے. اچھا جب یہ بیٹھتے ہیں کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے، بندہ خود نکال دے تو اور بات ہے. ہم بیٹھتے بڑی مشکل سے ہیں. اس کے لیے دل کو کعبہ بنانا پڑتا ہے، بت توڑنے پڑتے ہیں. جو شخص
قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. بھائی کیا بات ہے، اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اعلیٰ لوگ تشریف فرما ہو. مدت حکومت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا پوچھ رہے ہیں امام مہدی مدت کتنی ہوگی. کتابیں 7 سال 9 سال 11 سال اور 13 سال لکھتی ہیں. سرکار کی مدت حکومت کی اتنی ہوگی 13 سال 11 سال 7 سال 9 سال. لیکن یہ یاد رکھیے گا اللہ کل شین قدیر ہے، خداوند عالم، وہ جو جانتا ہے ہم نہیں جانتے. امام زمانہ وہ ہستی ہوتے ہیں جن کو اللہ پورے اختیار دے کے بھیجتا ہے. ہمارا ایمان اور اعتقاد اور یقین ہے کربلا میں سردار کربلا اگر چاہتے یزیدی فوج کی اوقات ہی کچھ نہیں تھی. ایسے ہے. اور آپ کو ایک اور معرفت کی بات بتاتا جاؤں. امام علی کربلا کی بات آ گئی نا، ایک ایک حسین کے عاشق نے میدان جاتے ہوئے رجز پڑھا ہے. رجز پڑھ کے کہتے ہیں ہم ہیں کسی کے امر میں پابند، اگر مل جائے امر ہو کیڑے مکوڑوں تمہاری اوقات ہی نہیں ہے. پہلی بات، سرکار کی مدت حکومت اگر صرف 13 سال ہے 11 سال ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹی سی، یہ تو 2 حکمران 1 حکمران بھی کر جاتا ہے. نہیں، اگر اتنی حکومت ہے تو پھر یہ ہم کیوں کہتے ہیں ارزقا طون و تمتعہ فیہا. بھئی حکومت ہی 13 سال ہے، کیوں دعائیں کرتے ہیں خدا بند عالم سے؟ آج کی نہیں، صدیوں سے کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے امام کی حکومت طویل طویل طویل. ایک بندے نے کہا طویل، 1000 بندوں نے کہا طویل، کروڑ بندوں نے کہا طویل، خرب بندوں نے کہا طویل، کئی 100 سال سے کہا جا رہا ہے طویل. تو کیا خیال ہے پھر چھوٹی ہوگی؟ لیکن اب دیکھنا ہوگا ہمارے ملک کا حکمران آتا ہے 5 سال کے لیے، اس کی ہوتی ہیں اپنی ترجیحات. لو جی ترجیحات ہوتی ہے حکومت، کیا ان کا ایک ماٹو ہوتا ہے، بھی اعلان کرتے ہیں بھی ہم آئیں گے غربت ختم کر دیں گے، نوکریاں دے دیں گے، ملک کے حالات ٹھیک کر دیں گے. ایسے ہے، ایسے ہے. ان کے پاس اختیار خداوند کی طرف سے کتنا ہوتا ہے؟ محدود سا. یہ انسان ہے، 5 سال میں یہ کوشش کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، کامیاب تھوڑے بہت ہوتے ہیں، نہیں ہوتے. یہ ہمارا ٹاپک نہیں، اختیار تھوڑے ہیں. آنے والا وہ ہے جو پورے اختیار کے ساتھ آؤ. اس کی ترجیحات میں بتاؤں. امام مہدی آپ نے چھیڑ ہی دیا، اس کی ترجیحات بتاؤں. اس کی سب سے پہلی ترجیح یہ ہے، وہ ہے ولی المظلومین. وہ تمام دنیا کے مظلوموں کا بدلہ لے گا. مظلوموں سے مراد کیا ہے؟ ہمارے دور کے مظلوم نہیں. سب سے پہلے تیرا میرا امام جس کا بدلہ لے گا وہ ہے جناب حابیل علیہ السلام. بدلہ لے گا قابیل سے. اب آپ خود اندازہ لگاؤ، عدالت لگے گی، سرکار عدل کی کرسی پہ بیٹھیں گے، سرکار بدلوں کا آغاز کریں گے، مظلوم آئیں گے، ظالم آئیں گے، سامنے کھڑے ہوں گے. کئی بندوں نے جھوٹ بولنا ہے، میں نے تو کیا ہی نہیں. سرکار فرمائیں گے عین اللہ کے سامنے جھوٹ بول جائے. عین اللہ کے سامنے جھوٹ بولتے ہو. اس لیے ہر معصوم فرماتے ہوئے یہ دنیا سے گئے، ہمارا آنے والا بیٹا جج بھی ہے، مدعی بھی ہے، گواہ بھی ہے. ایک بڑا عرصہ لگے گا، بڑا عرصہ. انعام بڑی بڑی دنیا شہید ہوئی، بے گناہ شہید ہوئے. ہر زمین پہ گرنے والا خون کا پہلا بے گناہ قطرہ تیرے امام کو پکار کے کہتا ہے میرا بدلہ بھی تیرے سے. تو یہ تو ہو گیا ایک. دوسری بہت ساری گفتگو ہے. دوسری تیرے امام کی ترجیح اس سے بھی بڑی ہے. پھر تیرے امام نے مظلوموں کی داد رسی کرنی ہے، حقدار کو اس کا حق دلانا ہے. یہ دوسری ترجیح ہے تیرے امام کی. پھر تیرے امام نے کائنات میں لا الہ الا اللہ کے پورے اور کلی نفاذ کا اعلان کرنا ہے. دنیا کا کوئی چپا نہیں ہوگا، کوئی کونا نہیں ہوگا جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی صدا نہ. اور بھائی نام پھر چھڑتے چھڑتے چھڑ جائیں گے، آگے پروگرام کافی ہے. ایک جملہ دینے لگا ہوں، سنبھالنا. لا الہ الا اللہ وہ نہیں جو ہم پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ طوطے کو بھی پڑھو، وہ بھی پڑھ لیتا لا الہ. ہاں طوطے کو پڑھاؤ نا، رٹا لگا لیتا ہے نا طوطا. تو وہ لا الہ الا اللہ نہیں.
سمجھو لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے ہے لا. لا کا مطلب ہے انکار. کن سے انکار؟ ہر اس الہ سے. الہ جھوٹے معبود، جھوٹے ہمارے بنائے ہوئے دل میں پتھر، جھوٹے بت، ان سے انکار. پھر ہے الا اللہ. مختصر شانواد میں ان درباروں والوں کا صدقہ تمہیں بدے خیرات دے رہا ہوں. یہ خیرات ہے، ہر چیز گوشت روٹی خیرات نہیں ہوتی، یہ بھی خیرات ہے. جس کو لا سمجھ آ گئی اس کو الہ کرنا پڑے گا، ہر الہ سے لا کرنا پڑے گا. اگر یہ سمجھ آ گئی پھر الا اللہ ہوگا. اگر الا اللہ ہو گیا پھر محمد رسول اللہ ہے. اور اگر محمد رسول اللہ سمجھ آ پھر علی ولی اللہ. سرکار کے بڑے ادوار ہیں، انشاءاللہ بڑی طویل حکومت ہوگی. اچھا مجھے یہ بتاؤ، امام کی جب حکومت قائم ہوگی تو مومنوں کا دل چاہے گا ہمارا سردار صدیوں سے انتظار تھا تخت پہ بیٹھے، تھوڑی سی حکومت ہو؟ نہیں، آپ تو کہو گے خیر سے ہمیشہ بیٹھا رہے، کوئی ووٹنگ تھوڑی ہونی ہے، جمہوریت شموریت کا تھوڑا سلسلہ تھوڑا ہونا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے. بھئی ہر مومن کا دل چاہے گا میں ہر وقت محمد کا چہرہ دیکھتا رہا. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بس بابا صحیح سرکار وفا کا ساتھ سرکار قائم زمانہ پاک کے ساتھ سرکار غازی عباس سرکار کے مین ہیڈ کمانڈر بن کے آئیں گے. ہاں پورے ہیڈ کمانڈر بن کے آئیں گے. غازی کا جلال ابھی تو ہونا ہے، اس لیے تو عاشق کہتے ہیں عباس کے حصے کی جنگ ابھی باقی ہے، اس لیے تو کہتے ہیں انشاءاللہ. اور میرا امام آپ مجھ جیسے ایک چھوٹے سے ادنی سے نوکر کو آپ کے پاس بھیج کے آپ کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں. میرا آنا ایسے نہیں ہے، اس کو معمولی نہ لیجئے گا. تو سرکار یہی چاہتے ہیں ان سب کو میں حر بنا دوں. بدلاؤ تبدیلی لے کے آؤ، پاکیزہ بننے کی کوشش کرو. خدا کی قسم تم پاکیزہ تو بنو، حیا تو پیدا کرو، حرام سے ہاتھ اٹھاؤ، ہر وہ نجس چیز چھوڑ دو جو امام کو ناپسند ہے. تمہیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، دعا کر.